پاکستانی نیاد فرانسیسی بزنس مین امجد مالوی فرانس کے شہر پیرس کے بیچوں بیچ دریائے سین میں بوٹ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ اہلیہ کے ہمراہ استقبال کیا۔ مالوی صاحب، کہاں آپ جیلم سے چلے اور یہاں کے دریائے سین کے اندر آپ نے کشتی کے اندر اور ایک چھوٹے جہاز کے اندر گھر بنا لیا، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ سر پہلی تو بات ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، یہ 120 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 450 میٹر اسکوائر یارڈ جو ہے رہائش، بحری جہاز جتنا؟ جی بحری جہاز جتنا سمجھ لیں۔ اس کے راز جی بہت سارے ہیں۔ پہلا راز تو یہ ہے کہ یہ مجھے میرا پنجاب یاد کراتا ہے۔ اس کا نام بھی پنجاب ہے؟ پنجاب نام رکھا ہے۔ تو اکثر میں انگریزوں کو بتاتا ہوں کہ جو 5 دریا ہمالیہ سے قراقرم سے آتے ہیں اور پنجاب کو آباد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام پنجاب ہے، اس کی یاد میں۔ اور بچپن میرا جو ہے وہ دریا کے کنارے گزرا ہے ایک، اور پھر جب میں پیرس میں آیا تو بدقسمتی سے ہوم لیس ہو گیا اور بڑا عرصہ میرا دریا کے کنارے پہ گزرا، اس کے پلوں کے نیچے میں سویا ہوں، اور بس کچھ اس کے ساتھ کچھ ایسی اٹیچمنٹ تھی کہ میں نے اپنا گھر بھی اسی پہ بنایا۔ مالوی صاحب، گھر کے اندر آرائش، پودے، سبزہ، یہ سارا کس کا آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا تو میرا ہی ہے جی، سچی بات جو بتاؤں آپ کو۔ آپ تو ایک دیہاتی گاؤں میں رہے، یہاں پیرس میں آ کے یہ کیسے سیکھ لیا؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں کالجوں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ انسان روزمرہ زندگی میں سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سب سے جو بڑی خوبی دی ہے وہ مجھ میں تجسس دیا ہے۔ میں نے اپنے تجسس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور دوسری جو اس نے مجھے خصوصیت دی ہے وہ انسانوں سے پیار کرنا، اور میں نے انسانوں سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ یہ سر اس کی جو لاگت آئی ہے وہ تقریباً 6 ملین یورو ہے۔ کتنے کروڑ پاکستانی بنتا ہے؟ 200 کروڑ کا ہے، 2 ارب روپیہ۔ 2 ارب روپیہ جی اس کی قیمت ہے۔ اور جو گھر ہیں پیرس میں شہر کے اندر، ان کی کتنی قیمت ہے؟ وہ بھی کافی قیمتی ہیں جی، کافی قیمتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیلس بھی ہے جس پہ کہ ویکینڈ پہ ہم لوگ جاتے ہیں ادھر، اس کو بنے ہوئے کو 1000 سال پرانا ہے۔ وہ بھی آپ نے خریدا ہوا؟ جی جی۔ یہاں رہنا مشکل نہیں ہے؟ ایک دریا کے اندر رہنا، ساری چیزیں دور سے لانی پڑتی ہوں گی، یہاں آنا جانا رہنا کتنا مشکل ہے یا کمفرٹیبل ہے؟ زندگی کا سب سے خوبصورت ایکسپیرینس ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جتنے تھکے آئیں باہر سے، تھکاوٹ ہو، ہم بزنس مین ہیں، بڑی سٹریس ہوتی ہے، بعض ہزارے پرابلمز ہوتی ہیں، آپ 2 منٹ بعد دیکھتے رہیں، یہ دیکھیں، اور آپ کی سٹریس ساری وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے، اور ہر وقت اس پہ چاہیے۔ اس میں اس کی اکثر میں لوگ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا فائدے بہت ہے، نقصان ایک ہے۔ پوچھتے ہیں کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، یعنی مجھے اتنا اچھی لگتی ہے جگہ یہ کہ مجھے باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دونوں میاں بیوی مل کر گھر کا کام کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، آپ فرینچ پاکستانی، آپ کی اہلیہ عربی مراکین، مراکش سے تعلق، تو ملاپ کیسے ہوا؟ ملاب تو کہتے ہیں نا، اوپر سے وہ کے آتے ہیں، بن کے آتے ہیں، لیکن ہوا یوں کہ میں سفر کر رہا تھا اور جہاز میں ان کی سیٹ میرے ساتھ تھی، تو وہاں پہ ہماری سلام دعا ہوئی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو میں ٹیکسی کا علیحدہ ہو گیا، ہم دونوں، میں ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا، اور ٹیکسی بہت زیادہ رش تھا اس دن، تو اتنی دیر میں نے دیکھا کہ بس چلنے والی ہے، تو میں بھاگ کے اس پہ بس پہ بیٹھ کے میں نے کہا پیرس جا کے ٹیکسی لے لوں گا۔ تو جب میں بس میں بیٹھا تو بھری ہوئی تھی، میں پیچھے گیا، آخر جو سیٹ خالی تھی ایک، وہ پہلے یہ بیٹھی ہوئی تھی،
तो इस तरह हमारी जो है ना वो इस्लाम शुरू हुई। आपके जो दोस्ती है या तल्लक है वो कितने साल चला जिसके बाद शादी हुई? ये सर 5 साल जो है ना हमारी इस्लाम रही है। क्या शादी में कोई मुश्किलात थी? हाँ मुश्किलात थी ना जी, कि वो इनके पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे थे। उनकी जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, वो चाहते थे कि कोई मोरक्कन हो या कोई अरबी हो, तो मैं ना मोरक्कन था ना अरबी था। फिर उनको ये था कि ये कैसा मुसलमान है, इसको अरबी नहीं आती। फिर उनको समझाना पड़ा कि 95% मुसलमानों को अरबी नहीं आती है दुनिया में। आपकी जो उम्र का फ़र्क है वो कितने साल का है? ये तकरीबन 28 साल का फ़र्क है। सारा, हाउ इज़ ही, व्हाई यू लाइक्ड हिम एंड देयर वाज एज डिफरेंस, इवन देन यू मैरिड हिम? Yeah, actually, it's a long story because we met in 2013 first time, and nothing happened at that time. I'm like, we start dating 4 years later, so nothing happened. But he was kind of an inspiration, to be honest. I was having an admiration more than love or anything. And at some point, it was just obvious that as long as we have the same vision of life, the age or the nationality or the culture or the background doesn't matter much, as long as we see each other like living and building this life together of adventures around our big ambitions. We are both very ambitious. What are the common things and what are the different things between those you? I would say ambition and curiosity definitely, and love of adventures. We are always seeking of different stuff, different things. Any point of difference? He stresses a lot, even if he doesn't look like. And I don't stress, so sometimes it's a little bit I need to manage him and his stress, so it's funny too. अमजद साहब, आप ज़िंदगी में कई रोमानवी सदमात से गुज़रे। आपको जब पाकिस्तान से आए तब भी कोई रोमांस था, और जब यहाँ आए तो एक शादी नाकाम हो गई। वो शादी क्यों नाकाम हुई, उससे कितना सदमा हुआ? सदमा तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब आपने किसी के साथ, मैंने 27 साल उनके साथ गुजारे, मेरे एक्स वाइफ के साथ। वो फ्रेंच थी? जी फ्रेंच थी। माशाल्लाह 3 बच्चे, खूबसूरत बच्चे हैं हमारे। तो बस ये क्या डिफरेंस हुआ, इख्तलाफ क्या हुआ? इख्तलाफ बस ये है जी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंसान बदलता रहता है, और बाज़ दफ़ा इतना डिफरेंस आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो बस ये तो हमें तो इस पर यकीन है मुझे कि ये ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा होता है इंसान के लिए। मेरे लिए कुछ ऐसे ही लिखा था। दोनों वाइफ्स का कंपैरिजन करते हैं अपने दिल में? जी दोनों मुख्तलिफ हैं। उनकी मैं औलाद के बावजूद मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की इतनी प्यारी परवरिश की, इतना उन्हें प्यार दिया, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता। तो इनके साथ कुछ और लिंक है, कुछ और प्यार मोहब्बत है। ये तो लड़ाई होती है आपस में? डू यू क्वारल विद ईच अदर? Of course. Not much. Not much. On what points? Priorities, certain priorities. Sometimes I will prioritize my work over managing the house. And Amjad loves to, everything has to be clean and in order, perfect order all the time. And he stressed a lot about traveling, so I need to core him a little bit. You have been recently shifted to Pakistan. Right. How was that experience and how much you like Pakistan? Actually, I was the one pushing him. He didn't want much at first because he spent all his life mostly in France. And in 2021, I visited Pakistan for the first time. I actually really liked it. And I felt that there is so much in common with Morocco, which is my original country. And Pakistan, I love the mountains, as I said earlier, the food, even I don't have to... You have visited the mountains of Pakistan? Yeah, I loved Gilgit-Baltistan. I've been to Hunza, to Josai, to Skardu, to Gilgit, so... Pasu. So it was a really nice trip. आपके जो पहले बच्चे हैं उनकी क्या उम्रें हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? बड़ी बेटी की उम्र 30 साल है मेरी की,
दूसरी की 28 साल और बेटे की 22 साल। तो उनसे कितनी मुलाकात होती है? अक्सर मिलते हैं जी, बड़ा अच्छा। वो शादी पे भी आए हुए थे, हमारी शादी पे उन्होंने। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया, नाराज नहीं हुए? No, no, we go on holidays together. हम छुट्टियां गठे जाते हैं। अगर हम ये छुट्टियां कुरान की जा- शूटिंग ना होती तो हम उनके साथ जाना होते। इस है। टाइम वो ग्रीक में है। उन्हें कोई एतराज भी नहीं है? देखिए, बच्चों को तकलीफ ज़रूर होती है जब माँ बाप अलहदा होते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि बाप अपनी जगह खुश है, माँ अपनी जगह खुश है, तो वो खुशी चाहते हैं माँ बाप।